نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میں آج کشمیر کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اپنے کوٹلی کے عوام کے درمیان کھڑے ہو کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بنیاد کشمیر کے عوام اور کشمیر کے مسئلہ سے بنا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ سیاسی سفر آپ کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے ہم نے یہ سفر کیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے کہ اگر کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے۔ ہم نے تو شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے کہ جہاں ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ہم نے اگر سیاست کی تو آپ کے لیے، اگر ہم نے خدمت کی تو آپ کے لیے، اگر ہم نے قربانی دی تو آپ کے لیے، اور اگر آج بھی تیسرا نسل کا سیاست جاری ہے تو وہ آپ کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گیا ہے، میں ان لوگوں کو کوٹلی کے عوام کا جذبہ دکھاتا ہوں، کوٹلی کے عوام کا نعرہ دکھاتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست آج بھی کراچی سے کشمیر تک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست آج بھی اس ملک کے ہر کونے کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسا دیں گے جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے مرد اور کے ساتھ دیا، تو پھر ہم پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیں گے۔ ہم تو تبدیلی والے کو بھی بگائیں گے، وہ بلی والے کو بھی بگائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کشمیر پالیسی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں۔ یہ جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تب بھی ہمارا پالیسی تھا، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس پارٹی کا پرچم تھامی تو تب بھی یہ ہمارا پالیسی تھی، اور آج بھی مرتے دم تک ہمارا یہی پالیسی ہوگا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، نہ دلی کرے گا، نہ اسلام آباد کرے گا۔ فیصلہ ہوگا تو آپ کریں گے، آپ حکم کریں گے، ہم آپ کے حکم پہ چلیں گے۔ آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کا اگر فیصلہ جنگ کا ہوگا تو ہم جنگ کریں گے، آپ کا فیصلہ ہوگا امن کا ہوگا تو سلامتوں پہ ہم امن کریں گے۔ لیکن ہم کسی اور کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے،
اگر ہم ڈکٹیشن پہ چلیں گے تو اس خطے کے عوام کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے. اگر ہم کسی کے حکم مانیں گے تو ہم آپ کے حکم مانیں گے. آپ کو تو پتا ہے کہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری، رائے شماری. تب بھی ہمارا سوچ یہی تھا کہ اگر اس خطے کے مستقبل کے فیصلے لیے جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے طاقت سے یہ فیصلے کریں گے. اور آج بھی جب ہم اس کت پتلی کے سامنے، اس بزدل کت پتلی کے سامنے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور، کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا، تو پھر وہی ہمارا موقف ہے کہ ہم ان کا سودا نہیں مانتے ہیں. ہم آپ کے حکم مانتے ہیں، ہم آپ کی مرضی مانتے ہیں اور ہم آپ کے حکم پہ چلیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، قائد عوام نے کہا تھا کہ میں اپنی نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا. میں اب 3 سال سے اس کت پتلی کو دیکھ رہا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ جب بھی وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، جب بھی وہ اپنا منہ کھول کے کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو صرف اور صرف غلطی کرتا ہے. اس نے ایک بار بھی کشمیر پہ صحیح فیصلہ، صحیح پوزیشن، صحیح پالیسی نہیں اپنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی نے مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا، پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، نیشنل اسمبلی بیٹھا تھا، پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا ہوا تھا، اور جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا؟ میں کیا کروں؟ جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا کہ ہر جمعہ ہم سڑک پہ کھڑا ہوں گے. اور آپ نے ہر جمعہ دیکھا وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکا. جواب کیا تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے. ہمیں تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو یاد ہے. جب مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا تھا تو قائد عوام سٹرائک کا کال دیتا تھا. نہ صرف آزاد کشمیر اس کے ساتھ دیتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر میں شطر ہو جاتا تھا. یہ کس قسم کا بزدل وزیر اعظم ہے؟ یہ کس کی کہنے پہ اپنے پالیسیز بنا رہے ہیں؟ آپ کے کہنے پہ تو نہیں چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مخصوص سوچ رکھنے والوں نے قائد عوام کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا. قائد عوام جس نے اسلامی جمہوری پاکستان کا بنیاد رکھا تھا، قائد عوام جو OIC کانفرنس کا، مسلم امہ کا OIC کانفرنس کا چیئرمین تھا، قائد عوام جس نے اٹامک بام کا بنیاد رکھا، آپ کو اٹامک کا طاقت دلوایا تھا، قائد عوام کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا. شہید رانی کو جس نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی، جس نے اس ملک کے میزائل پروگرام کی بنیاد رکھی، شہید رانی کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا. میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ کا کٹ پتلی کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اٹامک ویپنز کا پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا وہ سیکیورٹی رسک نہیں بن جاتا ہے؟
اگر قائد عوام اور شہید بی بی جنہوں نے ہمیں یہ کامل طاقت دلوائی، اگر وہ سیکیورٹی رسک جھوٹے الزام ان پہ لگے تو یہ کٹھپتلی بھی اب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کا ظلم، مودی کے پالیسی، ہندوتوا کو آر ایس ایس کا ریزسٹ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہاں آزاد کشمیر کے عوام اس عمران کی مہنگائی، اس عمران کی بے روزگاری، اس عمران کی غربت، اس عمران کی معاشی تباہی، اس عمران کی معاشی مہنگائی کی سونامی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اس نالائق نااہل وزیر اعظم کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ کو تو جس طریقے سے ابھی میں بجٹ سیشن سے ہو کر آیا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ عام آدمی سے، عام پاکستانی سے ٹیکس کے نام پہ ان کے خون چوس رہے ہیں، اب تو وہ آزاد کشمیر کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے بھی انرجی منصوبے پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے سفید پوش طبقہ کو، اس ملک کے محنت کش کسان، مزدور، ہر چھوٹا تاجر ایک عذاب میں ڈال دیا ہے۔ جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تاریخ میں اتنا نہیں بڑھی ہے۔ ہم پاکستان میں جتنا مہنگائی ہے اتنا تو نہ بھارت میں ہے، نہ افغانستان میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، صرف عمران خان کی پاکستان میں ہے۔ عمران کی تبدیلی کی اصل چہرہ یہ مہنگائی ہے۔ عمران کی تبدیلی کے اصل چہرہ یہ بے روزگاری ہے۔ عمران کی تبدیلی کی اصل چہرہ یہ غربت ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں جھوٹ پہ بنیاد پہ، دھاندلی کی بنیاد پہ اس مصیبت سلیکٹڈ کو مسلط کیا گیا ہے، یہ اب آپ کا فرض ہے، آپ پہ یہ فرض ہے، آپ نے گھر گھر جانا ہے، آپ نے گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ یہاں بھی اب ان کا کوشش جاری ہے، یہاں بھی ان کا کوشش جاری ہے کہ یہاں بھی ایک کٹپتلی وزیر اعظم ہو جو وزیر اعظم جو اسلام آباد کی کٹپتلی کے جواب دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب کا ایسا وزیر اعظم ہو، کہ ہمارا ایسا کشمیر کے وزیر اعظم ہو کہ جو وہ کہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اس لیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا کشمیر سے جتوانا پڑے گا، مجھے بھاری اکثریت دلوانا پڑے گا تاکہ ہم ایک ایسا حکومت قائم کرے جو نہ صرف مودی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکے مگر اس کٹپتلی کو بھی للکار سکے، اس کٹپتلی کو بھی جواب دے سکے۔ یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے، جو بنا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اگر ہم آج اٹامک پاور ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا دنیا کو ایک قسم کا جواب دے سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر اس ملک میں غریب کسان کو اپنا زمین کا مالک بنایا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا. اگر ہم نے مزدوروں کو اپنے صنعت کا مالک بنایا پاکستان پہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر ہم نے ہر غریب خاندان تک مالی مدد پہنچایا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھا پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. اور آگے بھی جو بھی کام ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. باقی جو بھی جماعت ہے، جو بھی باقی سارے کے سارے جماعتیں ہیں اس ملک میں، انہوں نے صرف اپنی تختیاں لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منصوبے. ابھی بھی ہم راستے میں آ رہے تھے، کوٹلی کی طرف ڈرائیو کر رہے تھے. چودھری یاسین صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھا. تو جہاں میں اشارہ کروں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ. جس برج سے میں سفر کرتے ہوئے آیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. جس روڈ سے میں سفر کر کے آیا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. جو میں رائٹ سائڈ پہ دیکھوں تو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا ہوا ہے، بجلی آ رہا ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. تو 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ایک سسپینشن برج آتا ہے، میں پوچھتا ہوں تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. 5 منٹ اور ہم گزرتے ایک اور سسپینشن برج، پورا کا پورا سسپینشن برج. میں پوچھتا ہوں یہ کس نے بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. میرے آفس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں صرف کوٹلی میں 14 کالجز بنائے. 14 کالجز بنائے. تو میں نے چودھری یاسین صاحب سے پوچھا، چودھری یاسین صاحب یہ درست ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف کوٹلی میں 14 کالجز بنائے؟ تو چودھری یاسین صاحب کہتا ہے نہیں سر، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. صرف میرا کانسٹیٹیوئنسی میں ہم نے 19 کالجز بنائے. کام تو آپ نے کیا، جدوجہد آپ نے کیا، تحریکیں آپ نے چلائے، جمہوریت کی بنیاد آپ نے رکھی، اس ملک کی اٹامک قوت آپ نے دلوائے. آگے جا کے بھی آپ اس ملک کو چلائیں گے، آپ اس ملک کے حکمرانی کریں گے، آپ کشمیر کے فیصلے کریں گے، آپ پاکستان کے فیصلے کریں گے. ان جھوٹوں کی باتیں پہ مت چلو، اس پروپیگنڈا پہ مت چلو. انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آزاد کشمیر میں آپ کی محنت کی وجہ سے بنے گا، آپ کی جذبہ کی وجہ سے بنے گا. یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وفاقی حکومت ہے، بہت سے سہولت کار ہیں، بہت سے پیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہمارے پاس قائد عوام کا نعرہ ہے، ہمارے پاس شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے تیر ہیں، ہمارے پاس برد اور صدر آصف علی زرداری ہیں. آپ ہمارے سامنے کسی کوئی چیز ہی نہیں ہو، ہمارے جیالے آپ کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ تعالی جیے بھٹو جیتے گا، تیر جیتے گا، جیالہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوگا.
آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کہ ماضی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے رہے ہیں وہ آپ کی خدمت کیے ہیں اور وہی آپ کے کام کروا سکتے ہیں اور وہی آپ کے انشاءاللہ تعالی مسائل بھی حل کریں گے. اس دفعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹس دیے ہیں ہم نے جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو ہمارے سینئرز ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, ان کو بھی ٹکٹس دیے ہیں اور کچھ نیا نسل کو, نیا جنریشن کو بھی ہم نے ٹکٹس دیے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو آپ کا ایکسپیرینس اور نوجوان کا ٹیم کا کمبینیشن ہے, یہی کشمیر کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. جسے ماضی میں جو بھی کام کوٹلی میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. اتنے سارے منصوبے, اتنے سارے ترقیاتی منصوبے, یا چودھری یاسین صاحب نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا, یا اس کو انوگریشن کا فلیگ رکھا, یا اس کا پروسیس شروع کیا. اب اگر ہم کوٹلی کے پانی کا مسئلہ حل کریں گے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے. اگر ہم نے کوٹلی میں رنگ روڈ بنانا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. ایسا نہیں جیسے یہ عمران خان کا رنگ روڈ والا چل رہا ہے. ہم نے تو رنگ روڈ کیا, ہم نے کوٹلی میں پورا کا پورا ایئرپورٹ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے کوٹلی کو 100 بیڈ کا ہاسپٹل دینا ہے اور اس میں ہم نے جو دل کے علاج ہے اس کا بندوبست کرنا ہے اور جو کڈنی اور لیور کا علاج ہے اس کا بندوبست کرنا ہے. آج ہم اگر گمبت کی تحصیل خیرپور میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں, ہارٹ کا علاج مفت بھی کروا سکتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے چودھری یاسین صاحب کہ یہاں کوٹلی میں اس قسم کا ہم بندوبست نہ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کے لیے سہارا بننا ہے. اس جو مشکل معاشی حالات ہیں, جہاں مہنگائی تاریخی سطح پر ہے, جہاں غربت تاریخی سطح پر ہے, جہاں بے روزگاری تاریخی سطح پر ہے, تو ہم نے عام آدمی کا سہارا بننا ہے. ہم عام آدمی کو عمران کی طرح لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, ماضی میں بھی, پچھلے دور میں جب مہنگائی تھا تو آپ نے 120% تنخواہ میں اضافہ کیا, آپ نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, اپنے سپاہیوں کی تنخواہ میں جو ہمارا سرحدوں کے دفاع کرتے ہیں, جو دہشت گردوں کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر قربانیاں بھی دیتے ہیں, ان کے تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا. اب میں ان سب سے پوچھتا ہوں, چاہے وہ سپاہی ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ ہمارا پولیس آفیسر ہو, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب اس کے بعد آپ کا پینشنز میں کتنا اور کب اضافہ ہوا, آپ کے تنخواہ میں کتنا اور کب اضافہ ہوا؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. اگر روزگار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا ہے. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت منتخب کریں گے تو ہمارا پہلا کام یہ ہوگا, ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے اور پینشنز میں اضافہ کریں گے. ہم تو جانتے ہیں
کہ اس قسم کا معاشی بحران کا مقابلہ کوئی اکیلا نہیں کر سکتے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کر پینشنز اور تنخواہ تک ہر عام آدمی کے ساتھ دیا. پورا کا پورا پاکستان کی ریاست آپ کے ساتھ دیا تو پھر آپ اس معاشی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں, اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے, اس غربت سے نکل سکے, اس بے روزگاری سے نکل سکے. اس خان نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا. الٹا جس کے پاس روزگار تھا اس نے انہوں کو بھی بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر میں سے آپ مجھے بتائیں کوٹری میں کتنے گھر بنے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں میں سے کوٹری میں کتنے نوکریاں ملے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے, ایک ہی راستہ ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے, ہم نے تیر کے ساتھ دینا ہے. آپ نے مجھے پورا کا پورا کوٹلی ڈویژن آپ نے جتوانا ہے, پورا کا پورا. ایک بھی سیٹ نہ چھوڑے, مجھے سارے کے سارے کینڈیڈیٹس چاہیے, مجھے پورا ٹیم چاہیے, پورا ٹیم چاہیے. کوئی ٹانگی مانگی حکومت مجھے نہیں چاہیے, مجھے بھاری اکثریت چاہیے, بھاری اکثریت چاہیے. آپ کی محنت کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ چیالے, پاکستان پیپلز پارٹی کا وومنز ونگ, ہمارا کشمیر کا پی ایس ایف, ہمارے کارکن یہ الیکشن جیتیں گے, تیر کو جتوائیں گے اور ایک چیالہ وزیر اعظم منتخب کریں گے. اس کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن دن پہ LA13 سے میرا بھائی ولید انقلابی صاحب کو منتخب کروانا. ولید انقلابی مطلوب انقلابی کا بیٹا ہے, نیا نسل کا سیاست شروع ہو رہا ہے, میں نے اکٹھا سیاست کرنا ہے. ولید کے بغیر میں نے حکومت نہیں بنانا ہے, اپنے اس کو ضرور بھاری اکثریت سے منتخب کرنا ہے. LA11 سے آپ نے سردار محمد بشیر کو منتخب کروانا ہے. آپ نے سردار محمد بشیر صاحب کو تیر پہ تھپا لگا کر بھاری اکثریت دلوا کے منتخب کروانا ہے. آپ نے LA9 سے جاوید اقبال بھوانی صاحب بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے. LA8 سے محمد افتاب انجم کو منتخب کروانا ہے. اور LA10 سے اور LA12 سے تیر پہ تھپا لگا کر محمد یاسین صاحب کو منتخب کروانا ہے. بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے. سارے مخالفوں کی ضمانت ضبط کروانا ہے. انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں روک سکتی. انشاءاللہ 25 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا. آج سے کوٹلی کے عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے.